ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ مشرکین کے باطل مذہب کو بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وعید، اگر بالفرض کافر پوری دنیا کے اموال و ذخائر کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے تاکہ کسی طرح یہ اموال دے کر انہیں اس عذاب عظیم سے رہائی مل جائے، لیکن وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ دوسری وعید، بروز قیامت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے ایسے شدید عذاب ظاہر ہوں گے جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔ تیسری وعید، ان پر ان کے برے اعمال کے آثار ظاہر ہو جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے پر وہ جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ نازل ہو جائے گا اور مشرکین کو گھیر لے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بدیاں ظاہر ہوں گی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ مشرکین کے لیے وعید کا بیان ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے سے کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ گریہ زاری کرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میرے پیش نظر قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوف زدہ ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شمار کر رہا ہوں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بدیاں بن کر نہ ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو محفوظ فرمائے اور ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔